خواب میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ عالم مثال ہوتا ہے. خواب میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ تمام حقائق کی مثالی صورت ہوتی ہے. اس لیے خواب میں جو چیز دیکھی اور سنی جاتی ہے اس سے مراد من و ان وہ شے نہیں ہوتی، اس کی تعبیر ہوتی ہے. اگر دودھ دیکھا مثال کے طور پر تو اس سے مراد علم ہوگا، علم دین، اس سے مراد علم دین ہوگا. اگر مختلف اور چیزیں دیکھی تو وہ جو نفس امارہ میں آپ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں. کبھی بیت الخلاء نظر آتا ہے تو مراد اس سے ٹوائلٹ اور بیت الخلاء نہیں ہوتا، اس کا اشارہ نفسانی غلاظت کی طرف کیا جا رہا ہوتا ہے. کبھی استبل نظر آتا ہے، کبھی شراب نظر آتی ہے، کبھی افیون نظر آتی ہے، گندا پانی نظر آتا ہے، کیچڑ نظر آتا ہے، ٹھہرا ہوا پانی نظر آتا ہے. اس طرح کی چیزیں جو کچھ انسان دیکھتا ہے وہ اس کے نفس امارہ کی مختلف کیفیتوں کی مثال ہوتی ہے. کسی چیز کہیں وہ اس کے حرص اور طمع پہ دلالت کر رہی ہے، کہیں اس کے بخل اور کنجوسی پہ دلالت کر رہی ہے، عالم مثال کی وہ شکل. کہیں اس کے غیظ و غضب پہ دلالت کر رہی ہے، کتا نظر آ رہا ہے، کبھی اس کے جہالت اور غفلت پر، کبھی سستی اور کاہلی پر، کبھی بغض اور عناد پر. الغرض مختلف اشیاء جو آدمی دیکھتا ہے وہ اس کی نفسانی کیفیات کی عکاسی ہوتی ہے عالم مثال میں، خواب میں یہ جو نظر آتا ہے، اس لیے اس کی تعبیر کی جاتی ہے. کبھی اس کو ہاتھی نظر آتا ہے، مثلا نفس کا غلبہ اس میں غرور اور تکبر ہے بہت بڑا، تو وہ ہاتھی کی شکل دیکھے گا خواب میں. کبھی سانپ نظر آتا ہے تو وہ نفس کے اندر منافقت سانپ بن کے نظر آتا ہے. اب اس کی الگ تعبیرات ہیں، دشمن بھی سانپ کی شکل میں نظر آتا ہے. اگر بچھو نظر آتا ہے تو وہ عذاب کی ایک علامت ہے. چڑیا، جو وغیرہ چیزیں نظر آتی ہیں تو مکروہات کے ارتکاب کی علامت ہوتی ہے، ناپسندیدہ عادات کی علامت ہوتی ہے. اگر ٹوائلٹ دیکھتے ہیں، گندگی، بیت الخلاء دیکھتے ہیں تو دنیا کی محبت میں غرق ہونا اس سے مراد لیا جاتا ہے. یعنی یہ جو مادی دنیا کے واقعات، چیزیں، اشیاء اور آبجیکٹس ہیں، یہ عالم مثال میں کسی اور شکل میں ظاہر ہوتے ہیں. جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر کرنی پڑتی ہے کہ اس دنیا میں ایکچولی اس کی تعبیر اور اس کا معنی اور مراد کیا ہے. اسی طرح اگر آپ شراب دیکھتے ہیں خواب میں، شراب تو حرام کاری کی طرف علامت ہے یا اس کے حرام کی طرف رجحان رکھنے کی علامات، وہ اشارہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں. تو الغرض یہ جو کچھ بھی اس کو خواب میں نظر آتا ہے وہ عالم مثال کی چیزیں ہوتی ہیں، اور عالم مثال کی چیزیں وہ دلالت کرتی ہیں اس کی دوسری چیزوں کے اوپر. اسی طرح کبھی بھیڑ بکری نظر آئے گی. اگر بھیڑ بکری نظر آئے گی تو یہ حلال جانور کی طرف اشارہ ہوگا کہ اس کی حلال کی طرف رغبت ہے. یہاں سے ٹریس ہوگا کہ اس کا نفس لوامہ ہو چکا ہے یا لوامہ کی طرف منتقل ہو رہا ہے. اونٹ نظر آئے اگر تو اونٹ کی صفت ہے بوجھ اٹھانا، تو بوجھ اٹھانا ایک ایسی اخلاقی صفت ہے، یہ نفس لوامہ کی نفسانی کسی کے نفس کی کیفیت کی طرف اس کو اشارہ کرے گی. مچھلی نظر آئے، بطخ نظر آئے، مرغا مرغی نظر آئے، کبوتر نظر آئے، چونکہ پاکیزہ جانور پاکیزہ پرندے ہیں تو حلال کی طرف رغبت پہ دلالت. اس سے مراد نہ مچھلی ہوگی، نہ بطخ ہوگی، نہ اونٹ ہوگا. دیکھ اونٹ رہا ہے مگر مراد اس کی اس صفت کو لیا جائے گا کہ یہ بندوں کے بوجھ اٹھانے کی صفت اور اخلاق اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے. اس طرح کھجور نظر آئے، شہد نظر آئے تو یہ بھی پسندیدہ اخلاق، اس کے اندر پسندیدہ اخلاق داخل ہو گئے ہیں، کیونکہ شہد اور کھجور کا تذکرہ قرآن میں آیا اور انبیاء کی اور آقا علیہ السلام کی پسندیدہ خوراک ہے. یہ اچھی چیزوں کی طرف، پاکیزہ کی اخلاق کی طرف رغبت کی پر دلالت کرے گا. عالم مثال میں نظر اس کو کھجور اور شہد آئے گا اور حقیقت میں دلالت کرے گا، معنی ہوگا کہ اس کے اندر پسندیدہ اخلاق پیدا ہو رہے ہیں. اس طرح پھل اور میوے نظر آئیں گے اس کو اگر، تو وہ بعض اوقات بے معنی لغو کلام سے نجات حاصل کرنے کی طرف اس کا اشارہ ہوگا. اس طرح مختلف چیزیں اس کو نظر آئیں گی، مختلف چیزیں، اور ہر چیز کا ایک اپنا معنی ہوتا ہے. خواب میں عالم مثال کی چیزیں نظر آتی ہیں. اسی طرح بعض اوقات لوگوں کو جب یہ نظر آتے ہیں، کوئی گونگا نظر آتا ہے، مست اور مدہوش نظر آتا ہے، کوئی شخص خواب میں نظر آئے تو یہ نفس ملہمہ کی مثالی شکلیں ہوں گی. اگر پولیس مین نظر آئیں، جاسوس نظر آئیں، جوا باز نظر آئیں، پہلوان نظر آئیں، مسخرے لوگ نظر آئیں، چوکیدار لوگ نظر آئیں،
کساب نظر آئیں، الغرض اس طرح کے جب لوگ نظر آئیں گے تو نفس ملہمہ کے اوپر یہ چیزیں دلالت کریں گی، اور اس کے اندر جو پچھلے اثرات چلے آ رہے ہیں نفس امارہ کے، ان کی خفیف خفیف شکلوں کا مفہوم اس طرح مراد ہوگا۔ مثلا اگر کسی شخص کو لنگڑا لولا دیکھا ہے تو وہ اس کے اعمال صالحہ میں کمزوری اور نقصان کی طرف اشارہ ہوگا کہ اس کے اعمال صالحہ میں کمزوری ہے، لنگڑا آدمی نہیں مراد ہوگا۔ دیکھ رہا ہے لنگڑے آدمی کو، مگر اشارہ ہے کہ اس کے ایمان اور عمل کے اندر ایک کمزوری ہے۔ اسی طرح اگر وہ گونگے کو دیکھے گا، گونگا شخص ایک نظر آیا خواب میں، تو اشارہ اس طرف ہوگا کہ اس شخص خواب دیکھنے والے کو حق کہنے کی جرت نہیں ہے۔ گونگا اپنے آپ تو گویا ایک ربط ہوتا ہے عالم مثال میں دیکھی گئی چیز اور اس کی تعبیر جو عالم اجسام میں ہے، ان کے معنی میں اور عالم مثال کی شکل میں ایک ربط ہوتا ہے، مانوی ربط ہوتا ہے، اسی سے تو تعبیر کا علم نکلتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے۔ اگر جوئے باز شخص کو دیکھے، مسخرے کو دیکھے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر عبادت ترک کرنے کا رجحان پیدا ہو رہا ہے، یا حرام کاری کی طرف اس کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اگر چور کو دیکھے، خواب میں چور کو دیکھے، تو اس کا مطلب اس کے اندر ریاکاری ہے، وہ اپنی اصلاح کرے گا، اصلاح کی طرف جائے گا۔ قصاب کو جو بکرا ذبح کرتا ہے جانوروں کو، اس کو دیکھے تو اس کے دل پر سیاہی کی علامت نظر آئے گی۔ اگر اندھے اور بینگے شخص کو دیکھے تو اس کا مطلب ہے اس بندے کے اندر گمراہی جنم لے رہی ہے، گمراہی آگے بڑھ رہی ہے۔ تو یہ اسی طرح اب میں کچھ اچھی چیزیں بیان کر دیتا ہوں کہ جو کس قسم کے عالم خواب میں آدمی دیکھتا ہے تو وہ اس سے کیا کیا اس سے دنیا میں مراد ہوتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھے کوئی شخص، اللہ کے نبی کی زیارت کرے، اولیاء کی زیارت کرے، کعبۃ اللہ کی زیارت کرے، مسجد نبوی کی زیارت ہو، مدینہ طیبہ دیکھے، بیت المقدس دیکھے، مشائخ دیکھے، مسجد دیکھے، مدارس دیکھے، نیک حدیث کی تفسیر کی دینی کتابوں کو دیکھے، اگر یہ چیزیں دیکھے تو یہ علامت ہیں کہ اس کے اندر نفس مطمئنہ کی خصوصیات پیدا ہو رہی ہیں۔ اب پھر اس کے بعد آگے فزید وہ غور کرے گا کہ کتنی پیدا ہو چکی ہیں، کتنی پیدا نہیں ہو چکی، مگر اس کی تعبیرات کو جیسے میں بتا رہا تھا اس کا تعلق ہے کہ اگر نیک بادشاہ کو، حکمران کو دیکھتا ہے، نیک حکمران کو، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر عبادت اور ریاضت کا اشارہ ہے کہ وہ رغبت پیدا ہو رہی ہے۔ اگر وہ خانہ کعبہ کو اور مدینہ منورہ کی اور کعبۃ اللہ کی زیارت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا دل اوہام سے، وسوسوں سے پاک ہو رہا ہے، اس کو اپنی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جامع مسجد کو دیکھے، دینی مدارس کو دیکھے، نیک چیز کو دیکھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اندر گویا اچھائی کے اثرات اور اچھائی کی قوت اور اس کی طرف اطمینان نیک اعمال کے بڑھ رہے ہیں۔ گویا جیسا اس کا حال ہے اس کے مطابق وہ اگر اس کو تیر کو دیکھے، کمان کو دیکھے، بندوق کو دیکھے، اسلحہ کو دیکھے، ایسی چیزوں کو دیکھے، تو اس کا مطلب ہے اس کے دل میں ابھی کچھ وسوسے ہیں، وسوسے ہیں، تو مزید ریاضت کرے گا، عبادت کرے گا، مجاہدہ کرے گا اور خود کو ان وسوسوں سے مزید پاک اور صاف کرے گا۔ تو یہ میں نے چند ایک نمونے آپ کو اس لیے بیان کیے۔ اسی طرح اس سے اوپر مقامات ہوتے چلے جاتے ہیں، جیسے جیسے مقامات بڑھتے ہیں تو اسی طرح عالم رویا میں خواب کے اندر جو کچھ دیکھتا ہے اس کے مدارج اور کیفیات بھی بڑھتی اور بدلتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیں کہ جو چیز وہ دیکھے گا اس کی تعبیر اور مراد جو لیا جا رہا ہے اس کے درمیان اور خواب میں دیکھی گئی شے یا آواز کے درمیان ایک مانوی ربط ہوگا، ایک مانوی ربط ہوگا۔ اب یہ مراد اس لیے سمجھایا، یہ جو آپ خواب میں دیکھتے ہیں، میں نے مثالیں اس لیے دی کہ آپ کو آسانی ہو جائے گی، بڑی یہ کہ روزمرہ کی چیز ہے، ہر شخص کچھ نہ کچھ دیکھتا ہے، سوائے اس کے سمجھے اس سے مراد ایکچول رؤیا ہے، خواب ہے۔ اوت پٹانگ چیزیں جو آدمی خواب میں دیکھتے ہیں، جن کا نہ کوئی سر ہے، نہ پیر ہے، نہ کوئی معنی، نہ مفہوم، انہیں خواب نہیں کہتے، انہیں احلام کہتے ہیں۔ وہ پراگندہ خیالی ہوتی ہے۔ آپ کبھی دیکھتے ہیں بعض اوقات اچانک آپ پانی میں کود گئے، اچانک پھر آپ اپنے آپ کو بستر پہ پا رہے ہیں، کبھی آپ الٹے لٹک گئے، کبھی گھوڑا آ گیا، کبھی شیر نے آپ کو پکڑ لیا، کبھی آپ اچانک گھر میں بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، کبھی آپ سفر کر کے وہاں پہنچ گئے، کبھی آپ دریا میں ڈوب گئے، یعنی آپس میں کوئی ربط اور تعلق نہیں، اوت پٹانگ، یہ منتشر خیالی ہوتی ہے۔ کبھی آپ کو کوئی حملہ کر رہا ہے، آپ چیخ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں،
یہ ساری چیزیں دن بھر کے جو خواب و خیالات ہوتے ہیں، دن بھر کے خیالات، ان کی پریشانی راتوں میں احلام بن کر پراگندہ خیالی کی شکل میں آتی ہے، وہ بھی نظر آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ احلام ہے، ادغاث الاحلام ہے، اسے خواب نہیں کہتے۔ تو نہ اس کی تعبیر ہوتی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تھوک دیتے ہیں۔ رؤیا خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور رسول السلام نے فرمایا کہ رؤیا صالحہ نیک خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی نبوت کا فیض ہے، فیض نبوت کا گویا 42واں حصہ، ایک حدیث میں 46واں حصہ ہے۔ اس پر ایمان رکھا جاتا ہے۔ رؤیا صالحہ کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے۔ جو نیک خوابوں کا کلیتاً انکار کرے یہ کفر ہے، چونکہ قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کو خواب آئے، اور اس طرح اور رؤیا صالحہ کا ذکر ہے۔ اور بخاری شریف، مسلم شریف، تمام کتب میں حدیث متفق علیہ۔ آقا علیہ السلام ہر نماز فجر کے بعد صحابہ کرام سے پوچھتے تھے سناؤ تمہیں کیا کیا خواب آئے، پھر آقا علیہ السلام تعبیر بیان فرماتے، انبیاء کو خواب آتے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے خواب بیان کیے، سیدنا صدیق اکبر کے خواب، سیدنا فاروق اعظم کے خواب، سیدنا عثمان غنی کے خواب، سیدنا علی شیر خدا کے خواب۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، سب کتب حدیث ابواب رؤیا کے ساتھ بڑی پڑی ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی مگر رؤیا صالحہ نیک خواب باقی ہیں میری امت میں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا مبشرات باقی ہیں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مبشرات، خوشخبریاں، کیا مطلب ہے اس کا کیا مراد؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، الرؤیا الحسنہ، نیک خواب جو اللہ تعالیٰ مومن کو دکھاتا ہے۔ تو خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ آگاہی دیتا ہے۔ اب یہ میں کشف کے ساتھ اس کے مفہوم کو جوڑ رہا ہوں۔ عام آدمی چونکہ صاحب کشف نہیں ہوتا، اس کے نفس کا وہ تزکیہ نہیں ہوا، اس کے قلب کا وہ، یہ نہیں کہ پھر اولیاء جن کا تزکیہ تصفیہ ہو جاتا تو ان کو خواب نہیں آتے، نہیں، ان کے خواب اور بدرجہ اولا، اونچے، اتم اور اکمل ہو جاتے ہیں، ان کے خواب اور صحیح ہو جاتے ہیں۔ مگر میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو ایک عام آدمی خواب میں دیکھتا ہے بعض اوقات، بشرطے کہ وہ ادغاث الاحلام، پریشان خیالی نہ ہو، پراگندہ خیالی نہ ہو، صحیح خواب ہو، تو جو آدمی خواب میں دیکھتا ہے اور وہ واقعہ کئی بار اسی طرح ہو جاتا ہے جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ آپ ہزارہ لوگ جو سن رہے ہیں، لاکھوں، آپ میں سے سینکڑوں کی زندگی میں یہ واقعات ہوئے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، خود بیتے ہوں گے۔ آپ ایک خواب دیکھتے ہیں اور بعد میں وہی واقعہ ہو جاتا ہے۔ غلطی تعبیر میں ہوتی ہے آدمی سے۔ خواب اٹ سیلف کشف ہے، یاد رکھ لیں، خواب قلب و روح کا کشف ہے، مگر وہ مثالی کشف ہے، عالم مثال کا کشف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا انکار کرنا میں نے کہا کفر ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ اس کا علم تعبیر کا علم کہلاتا ہے، تعبیر میں کسی کو غلطی مغالطہ ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے، مگر خواب دیکھنے والا شخص وہ بھی کشف کر رہا ہے، اس کا قلب اور روح حالت خواب میں اس کو کشف ہو رہا ہے۔ کیا مراد ہے؟ یعنی وہ جو مستقبل کی چیزیں دیکھ رہا ہے، جو کل کو ہونے والا ہے، یا دور دراز کی کوئی چیز ہو رہا ہے جو اس کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، حواس خمسہ نہیں دیکھ سکتے تھے، عقل نہیں سوچ سکتی تھی، وہ مثالی کشف ہو رہا ہے اس کا، چونکہ عالم مثال کا کشف ہے، لہٰذا وہ تعبیر طلب ہے، وہ تعبیر طلب، اس کی فن تعبیر ہے، اس کی تعبیر کی جاتی ہے کہ یہ خواب دیکھا، اس سے کیا مراد ہے، اس کی تعبیر کیا ہے۔ تعبیریں ایک چیز کی 10 تعبیریں بھی ہوتی ہیں، ایک ہی خواب دو الگ آدمی دیکھتے ہیں تو ان کی تعبیر الگ ہوگی، مگر اس لیے الگ ہوگی کہ دونوں کا روحانی قلبی مرتبہ الگ ہے، اس کی صفائے قلب اور ہے، اس کی صفائے قلب اور ہے۔ ایک ہی خواب ایک نیک متقی شخص دیکھے اس کی تعبیر اور ہوگی، ایک گناہگار فاسق و فاجر شخص دیکھے اس کی تعبیر اور ہوگی۔ ایک مریض شخص دیکھے ایک خواب اس کی تعبیر اور ہوگی، صحت مند شخص دیکھے وہی خواب اس کی عین ممکن ہے تعبیر اور ہوگی۔ شادی شدہ شخص نے ایک خواب دیکھا تو اس کی تعبیر اور ہوگی، غیر شادی شدہ شخص نے دیکھا تعبیر اور ہوگی۔ میں سب خوابوں کی بات نہیں کر رہا، بعض خاص خواب ایسے ہوتے ہیں، تو ہر شخص کے اپنے حالات کے مطابق، احوال کے مطابق اس کے خواب جدا جدا ہوتے ہیں، اور کبھی ایک ہی خواب کئی لوگ دیکھتے ہیں، ہر ایک کی تعبیر جدا جدا ہوتی ہے، چونکہ ان کے درجات الگ ہیں، روحانی کیفیات الگ ہیں، قلب اور نفس کے احوال اور اس کی صفائی کی کیفیتیں الگ الگ ہیں، چونکہ یہ کشف ہے۔ اسی طرح اولیاء کو جب کشف ہوتا ہے تو ان کے کشف الگ الگ ہوتے ہیں۔
جو مثالی کشف ہوتے ہیں. کسی کو کشف ہوا اس میں دھندلاہٹ ہے، کسی کو اور زیادہ صاف ہے، کسی کو اور زیادہ صاف ہوا، حتیٰ کہ اتنا صاف ہوا کہ شک بھی نہ رہا. پھر اگر مثالی کشف ہے تو اولیاء بھی اس مثالی کشف کی تعبیر کرتے ہیں. ایک نے تعبیر اور کی، ایک نے تعبیر اور کی، ایک نے اور کی. مختلف حالات کے مطابق بھی تعبیرات مختلف ہوتی ہیں، مختلف زمانوں میں تعبیرات مختلف ہوتی ہیں. تو اس طرح تو کشف، مکاشفہ، اس کے بعد پھر اگلا درجہ ہے مشاہدہ. تو اس میں حجابات اٹھتے ہیں، کسی کے خواب میں اٹھتے ہیں اور کسی کے حالت بیداری میں حجاب اٹھ جاتے ہیں. تو اس کا اگلا درجہ پھر مکاشفہ کے بعد مشاہدہ ہے. پہلا جو کشف حجاب جب ہو جاتا ہے، رفع حجاب، تو دیکھنا ہے کہ کتنی شفافیت اس کو نصیب ہوئی، اتنا کشف درست ہوگا. اور شفافیت کتنی ہوئی اس کا تعلق ہے کہ اس کے قلب کو، دل کو صفائی کتنی نصیب ہوئی، اور نفس کو کتنی صفائی اور تزکیہ نصیب ہوگا. یہ اس کے اوپر انحصار ہوتا ہے.